اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاخیر کی معذرت چاہوں گا. عزیزان محترم، آپ نے جیسا کہ ٹائٹل پہ دیکھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہی موجد علم الحدیث ہیں، یعنی آپ نے تعلیم دی حدیث کو نہ صرف لکھنے کی بلکہ حدیث کے اصول مبادی بھی آپ ہی نے مقرر فرمائے. اور فقط حدیث رسول جو ہے وہ ہم پہ ایک بڑا تان ہوتا ہے کہ حدیث رسول جو ہے، منکرین حدیث سے سوال کرتے ہیں کہ حدیث رسول جو ہے وہ تو 300 سال بعد لکھنا شروع کی گئی ہے، یعنی یہ حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث میں ہوتا ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. تو اب اتنے سارے لوگوں نے جو سنی ہے بات، تو اس میں چونکہ وہ اپنا نظریہ بھی آ گیا اور اپنی طرف سے کوئی بات کچھ کی کچھ ہو گئی. تو یعنی ایک بات جو رسول اللہ نے کہی تھی وہ کہی ہوئی بات مختلف ہوتے وہ بات چینج ہو گئی. لہٰذا یہ تان جو ہے وہ برادران تسنن پہ تو ہو سکتا ہے، مگر ہم پر مذہب حقہ، مذہب اہل بیت پر یہ تان صادق نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی حدیث رسول کو لکھنے کا سلسلہ جاری ہے. یعنی تدوین حدیث کا کام جو ہے وہ آج سے شروع نہیں ہوا یا 300 سال رسول اللہ کے شہید ہو جانے کے بعد سے شروع نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ نے خود تاکید کی کہ آپ حدیث کو لکھیں، اور امیر المومنین نے ان تمام اصول مبادی کو لوگوں کے درمیان بیان کیا. سامعین محترم، اب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بہترین قول کہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرو، حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرو، یعنی راوی کا نام لو. فقط آپ نے حدیث کو بیان کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اصول بتا رہے ہیں کہ اگر تم حدیث رسول بیان کر رہے ہو تو اس کو سند کے ساتھ کرو، یعنی کس سے سنی ہے، اس میں کون کون راوی ہے، ایک ایک راوی کا نام لینے کا حکم دیا ہے کہ راوی تک کا نام نہ چھوڑو. تو آئیے اصول کافی سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سامعین محترم، یہ اصول کافی جلد اول کہ جس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 7 کہ جب کوئی حدیث نقل کرو تو راوی کا نام ذکر کرو. جب کوئی حدیث آپ نے بیان کرنی ہے، نقل کرنی ہے، تو راوی کا نام ضرور لو. کیا فرماتے ہیں؟ ان علی بن ابراہیم عن ابیہ وعن احمد بن محمد بن خالد عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اذا حدثتم بحدیث فاسندوه الى الذی حدثکم فإن کان حقا فلکم وإن کان کذبا فعلیہ. کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جب بھی تم کوئی حدیث بیان کرو، جب بھی کوئی حدیث نقل کرو تو اس کے راوی کا نام ضرور ذکر کرو جس سے تم نے وہ حدیث سنی ہے، یعنی جس حدیث آپ نے جس راوی سے حدیث سنی ہے اس کا نام ذکر کرو. کیوں؟ اگر وہ سچی ہوگی تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اور اگر وہ جھوٹی ہوئی تو اس کا نقصان اس راوی کو ہوگا جس نے تجھے بیان کیا. تو عزیزان محترم، حدیث نمبر 8 امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل لکھے ہوئے پر اعتماد کرتا ہے. علی بن محمد بن عبداللہ عن احمد بن محمد عن ابی ایوب المدنی عن ابن ابی عمیر عن حسین الاحمسی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال القلب یتکل علی الکتابۃ. کیا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام
کہ دل لکھے ہوئے پر اعتماد کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حدیث کو لکھنے کے لیے کہا بلکہ تاکید کے ساتھ کہا کہ حدیث کو لکھو۔ حدیث نمبر 9 کہ حدیث لکھ لیا کرو، یعنی جو سنو اس کو لکھ لیا کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسین بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علی الوشائی عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول اکتبوا فإنکم لا تحفظون حتی تکتبوا۔ جناب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں جو سنو اس کو لکھو۔ کیا وجہ ہے لکھنے کی؟ کیونکہ تم یاد نہیں رکھ سکتے یہاں تک کہ تم لکھ لیا کرو۔ تو عزیزان محترم، حدیث لکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ تان تو تشیع پہ صادق ہی نہیں آتا کہ حدیثیں جو ہے وہ 300 سال بعد لکھی گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مذہب حقہ، مذہب اہل بیت علیہم السلام میں تدوین حدیث کا کام رسول اللہ کے دور سے جاری ہے، جبکہ ہمارا اصول حدیث، ہمارا علم الحدیث جو ہے وہ دیگران سے بہت زیادہ پختہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے لکھا ہے۔ ہم نے ایک قول جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ شیعوں میں حفاظ نہیں ہوتے، تو ہمارے ہاں در حقیقت حفاظ حدیث نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ حفاظ حدیث میں یہ شائبہ رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حدیث یاد کر لے تو کسی بھی بشر کا، جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائی لیکچر میں آپ کو بتایا تھا اذن واعیہ کے عنوان سے، کہ کسی بھی انسان کا ایسا فوق العادہ حافظہ نہیں ہے کہ جو چیز وہ سنتا ہے اس کو بعین ہی محفوظ رکھ سکے۔ فقط اور فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے، امیر المومنین کو ہر چیز یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں اذن واعیہ کہا ہے، اللہ نے انہیں یاد رکھنے والا کان بنایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ہمارے یہاں جو حفاظ نہیں ہوتے وہ حفاظ حدیث نہیں ہوتے، نہ کہ حافظان قرآن۔ تو یہ جو منکرین حدیث ہم پہ طعن کرتے تھے کہ بھائی حدیث جو ہے وہ 300 سال بعد لکھی گئی تھی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حدیث لکھنے کی تاکید کی۔ امیر المومنین کو کیا تاکید کی؟ کہ آپ حدیث رسول جو ہے وہ لکھیں۔ آپ کو ہم حوالہ دیتے ہیں کتاب علم الحدیث صفحہ نمبر 196، یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 196 ہے، آپ اپنی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں۔ نقل اور قبول روایات کی شرط۔ سامعین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو تاکید کی۔ کیا تاکید کی؟ کہ حدیث کو سند کے ساتھ لکھو۔ اسناد روایات کا ذکر، چوتھی قسم، صفحہ نمبر ہے اس کا 196، کتاب ہے علوم الحدیث کا تعارف، یہ چھپی ہے جامع تعلیمات اسلامی پاکستان سے۔ تو نقل اور قبولیت روایات کی شرط میں باب ہے، اور نقل روایات کی شرط، پہلا اسناد روایات کا ذکر، کہ روایات کو اسناد کے ساتھ بیان کرنا مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ معصومین مسلمانوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ جہاں روایت کا متن لکھیں وہاں اس کے ساتھ اسناد بھی لکھیں، اسی لیے مسلمانوں نے اسناد کو بیان کرنے کا خصوصی اہتمام کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ کام کس نے کیا؟ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے یہ کام وقوع پذیر ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوتا ہے، کہ رسول اکرم سے نقل ہوا ہے کہ اذا کتبتم الحدیث فاکتبوہ باسنادہ فإن یکو حقا کنتم شرکاء فی الاجر وإن یکو باطلا کان وزرہ علیہ، کہ جب تم حدیث لکھو تو اس کے ساتھ اسناد کو بھی بیان کرو، اس کی اسناد کو بھی اس کے ساتھ لکھو، اگر وہ سچی ہوئیں تو تم ثواب میں شریک قرار پاؤ گے، اور اگر وہ جھوٹی ہوئیں
تو اس کا بوجھ راوی کی گردن پر ہوگا، یعنی تم آزاد ہو جاؤ گے، راوی کی گردن پہ ہوگا۔ اس سے ملتی جلتی روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لی گئی ہے، جیسا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے بھی بتائیں گے۔ روایات کے ساتھ اسناد لکھنے سے جہاں روایات کے متن کے اعتبار کو تقویت ملتی ہے، وہاں جھوٹی روایات کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے سچ اور جھوٹ کی تمیز آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شیعہ اور سنی حدیث کے تمام ادوار میں اسناد بیان کرنے کا خاص مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اتنے افراد سے کام لیا گیا ہے کہ روایات کے متن کی طرف کم ہو گئی۔ چنانچہ متقدمین نے اس بات پر تنقید کی کہ لوگ اسناد تو بیان کرتے ہیں مگر روایت کے متن سے غفلت برتنے لگے۔ تو یعنی اسناد پر جو کام ہوا وہ اتنا کام ہوا کہ امیر المومنین کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے علی، حدیث کو سند کے ساتھ لکھو، فقط حدیث نہ لکھو بلکہ سند کے ساتھ۔ تو امیر المومنین جو ہے وہ اس حدیث کو سند کے ساتھ لکھنے والی پہلی شخصیت تھیں، اور آپ نے ہی دیگر اصحاب کو، دیگر اصحاب رسول کو اور دیگر آپ اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے رہے۔ عزیزان محترم، یہاں مذہب اہل بیت میں جو حدیثیں آئی ہیں، ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں، وہ حفاظ سے نہیں لی ہم نے، یعنی ہم نے جو حدیثیں لی ہیں وہ دیکھ کر کتابوں سے دوسری کتابوں میں نقل کی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ بھائی رسول اللہ کے دور کے بعد سے 300 سال بعد تک یہ تدوین حدیث کا کام رک گیا ہو اور پھر اس کے بعد جاری ہوا ہو، پھر جو ہے 300 سال بعد حفاظ کے ذریعے سے ہم تک کچھ پہنچا ہو۔ تو ایسا مذہب اہل بیت میں بالکل نہیں ہے۔ ہم پر جو یہ تان ہے وہ صدق نہیں آتا منکرین حدیث کا، کیونکہ ہم نے حفاظ سے استفادہ نہیں کیا، ہم نے حدیثیں نقل کی ہیں، کتابوں سے دیکھ کر بعین ہی ان کو نقل کیا ہے دوسری کتابوں میں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر ادوار ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں اور صحابہ اہل بیت علیہم السلام سے جو ان کے ادوار تھے، ان میں ان اصحاب کی کتب ہوا کرتی تھیں، کتابیں ہوا کرتی تھیں، تو ہم نے ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ حدیثیں ہم تک پہنچیں۔ تو عزیزان محترم، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت کبریٰ تک یہ کتابیں جو ہے وہ موجود تھیں۔ تمام صحابہ جو ائمہ اہل بیت کے صحابہ تھے، ان کے شاگرد تھے یا صحابہ رسول، انہوں نے اپنی اپنی کتابیں حدیث کی لکھی ہوئی تھیں۔ ہر صحابی کے پاس اس کی کتاب موجود ہوا کرتی تھی۔ تو عزیزان محترم، امام مہدی آخر الزماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد اللہ رب العزت نے شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ جیسے عظیم محدث کو اس دنیا میں پیدا کیا کہ جس نے اصول کافی جیسی عظیم کتاب لکھی۔ ہمارے محدثین نے جو ہے وہ حفاظ سے استفادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہر دور میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ضرور رکھا، کوئی نہ کوئی ایسا رابطہ ضرور رکھا کہ جس سے ہم بعین ہی حدیث معصومین، حدیث اہل بیت علیہ السلام، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب در کتاب نقل کرتے آئیں۔ اس کے بعد پھر شیخ صدوق علیہ رحمہ کہ جو بہت عظیم محدث گزرے، انہوں نے بھی من لا یحضرہ الفقیہ کے مصنف شیخ صدوق علیہ رحمہ جیسے محدثین اللہ رب العزت نے رکھے تاکہ یہ تدوین حدیث کا کام جاری و ساری رہ سکے۔ تو عزیزان محترم، مکتب تشیع میں تدوین حدیث کا کام، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کے دور سے جاری و ساری ہے اور آج تک یہ کام جاری ہے۔ اور اس کی وضاحت کے لیے آپ کتاب علوم حدیث کا معرف کہ جو جامع تعلیمات اسلامی پاکستان سے شائع ہو چکی ہے، اس کا حوالہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 48، مخطوطات حدیث کی جمع آوری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمام مسلمانوں یا بعض صحابہ کو حدیث کی کتابت کی متعدد مرتبہ ترغیب کے بعد
تاریخ کئی ایسے صحابہ کی نشاندہی کرتی ہے جنہوں نے حضرت کی زندگی میں آپ کے املا یا کتابت کے حکم پر آپ کی احادیث لکھی تھیں۔ سرکار منکرین حدیث کو متوجہ کر کے کہہ رہا ہوں، حدیثیں 300 سال بعد نہیں لکھی گئیں، رسول اللہ نے خود اپنی زندگی مبارک میں، اپنی حیات طیبہ میں ہی لکھوائی تھی صحابہ کو۔ وہ صحابہ کے جنہوں نے بہت زیادہ اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، ان صحابہ نے رسول اللہ کے کہنے پر ان تمام احادیث کو لکھا ہے۔ تو یہ سرکار آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 300 سال بعد لکھی گئیں، یہ ہم پہ دعویٰ نہیں کر سکتے آپ، یہ دعویٰ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، شیعہ حدیث کی تاریخ، شیعہ حدیث کی تاریخ کے ابتدائی ادوار کی اولین تحقیق کتاب علی یا جامعہ ہے، جس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت کی حیات طیبہ میں ہی صحیفۃ النبی اور صحیفۃ الصادقہ نامی احادیث کے 2 مجموعے بھی جمع کیے گئے تھے، یعنی رسول اللہ کے دور میں ہی حدیث کے مجموعات موجود تھے کہ جو صحیفۃ النبی اور دوسرا صحیفۃ الصادقہ نامی صحیفے تھے۔ تو عزیزان محترم، اب یہ کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ صحیفۃ النبی چند احادیث پر مشتمل مختصر سا مجموعہ تھا جسے حضرت نے خود املا کرایا تھا، اور آپ کی حیات مبارکہ میں وہ مجموعہ آپ کی تلوار کے قبضے کے ساتھ بندھا رہتا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو یہ مجموعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے قبضے سے ملا تھا، پھر آپ اس مجموعے کو حفاظت کی غرض سے اپنی تلوار کے قبضے کے ساتھ باندھ کر رکھتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے وہ دور کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں رسول اللہ صحابہ سے احادیث کو املا کرا رہے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کے دور سے ہی لکھنے کا آپ نے حکم جاری کیا تھا۔ تو عزیزان محترم، اب یہ تمام جو علوم ہیں، علوم حدیث کے حوالے سے اسی ذیل میں ینابع المودہ کتاب کی جو تالیف کی ہے شیخ سلیمان بن ابراہیم القندوزی الحنفی، اس کتاب کو ترجمہ و ترتیب دیا ہے پیر طریقت فقیر مخدوم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی صاحب نے، اور اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے عرفان آل محمد کے نام سے۔ امین محترم، اس کتاب ینابع المودہ کے صفحہ نمبر 1033 پر یہ باب آپ دیکھ سکتے ہیں، الباب الثانی والتاسعون، باب نمبر 92 احادیث صحیحہ کی تمیز میں امیر المومنین یعصوب الدین غالب علی کل غالب حضرت علی علیہ السلام کے کلام کے بیان میں۔ تو عزیزان محترم، مولا علی علیہ السلام ہی در حقیقت موجد اصول حدیث ہیں، اور امیر المومنین کے ذریعے سے ہی حدیث کے تمام تر اصول مبادی کو صحابہ نے امیر المومنین سے سیکھا۔ اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔